بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سیبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ میرے ساتھ صاحبزادہ حامد موجود ہے اور بڑا اہم پروگرام ہے۔ 7 تاریخ ہو چکی ہے اور تحریک انصاف کے مذاکرات جو ہیں وہ سیاسی کمیٹیوں کا معاملہ، عمران خان سے ملاقات بھی ہے ان کی، اور یہ معاملہ کس طرف جا رہا ہے، اس کے اندر کی وہ اہم باتیں جو حامد صاحب جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ ہی صرف کریں گے، اور مین اسٹریم پہ نہیں۔ انہوں نے 13 انٹرویوز ابھی آج دیے ہیں، لیکن آج بڑی اہم خبر جو میں آپ کو دینا چاہ رہا ہوں وہ امریکی دباؤ کا نتیجہ۔ پہلی حکومت ڈونلڈ ٹرمپ کی مخالف ناک آؤٹ ہوگی۔ یہ جسٹن ٹروڈو کینیڈا کے وزیر اعظم، اور یہ ٹرمپ کے خوف میں آپ یہ کہہ لیں کہ پہلا استعفیٰ ان کی پارٹی نے خود ان سے لیا۔ وجہ کیا بنی کہ 2019 میں انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کا مذاق اڑایا تھا، تجارتی پالیسیوں پہ تنقید کی تھی، نیفٹا کا ایک ایگریمنٹ اس میں سے ہٹے تھے، اور آج انہیں ان کی پارٹی نے کہا کہ آپ استعفیٰ دے کے سائڈ پہ ہوں۔ اور خواجہ آصف جو بات کر رہے ہیں کہ مذاکرات کا نتیجہ 21 جنوری کو نظر آئے گا، کیا یہ لوگ بھی تیار ہیں استعفیٰ دینے کے لیے؟ کیا یہ بھی ناک آؤٹ ہونے جا رہے ہیں؟ بڑے اہم معاملات ہیں۔ عمران خان نے بڑی ٹویٹ کی اور بڑی اسٹریٹ فارورڈ ٹویٹ کی۔ اس میں عمران خان نے اپنے کیسز کا ذکر کیا، جمہوریت اور آئین اور قانون کے جو مطالبات وہ کرتے ہیں، جوڈیشل کمیشن، اور اس کے 9 مئی کا جو سب سے بڑا سانحہ 25 شہداء اور 26 نومبر کے وہ مطالبات، سیاسی قیدیوں کی رہائی ہے۔ اور اس کے علاوہ جوڈیشل کمیشن اگر بنے تو کیا یہ ملبہ نون لیگ پہ گرے گا؟ کیا مذاکراتی کمیٹی میں جو لوگ ہیں وہ اس وقت سنسیئر ہیں ان مذاکرات کے ساتھ؟ کیونکہ اس وقت اسٹیک ہولڈر یہ ہیں اور بینیفیشری یہ ہیں، تو اس کا حال کیا ہوگا؟ امن و امان کی صورتحال میں بھی ہندوستان ابھی اس وقت افغانستان کی سپورٹ کر رہا ہے، جو آنے والے دنوں میں ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے ایک بڑا اہم معاملہ ہوگا۔ پاکستان کہاں کھڑا ہوگا اس میں؟ حامد صاحب یہ بات بھی کریں گے۔ خان صاحب کے کیسز کو ملتوی کیا جا رہا ہے، جو کیا وجہ یہ مذاکرات کا انتظار کر رہے ہیں یا اس کو ڈیلے کر رہے ہیں؟ یہ اصل مذاکرات کی حالت کیا ہے؟ بہت بہت شکریہ حامد بھائی، آپ نے جوائن کیا۔ سب سے پہلے اسی سوال سے شروع کرتا ہوں، یہ جو مذاکرات ہیں یہ کیا واقعی مذاکرات ہو رہے ہیں یا مذاکرات ہو رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبھی بھائی بہت شکریہ۔ دیکھیے، عمران خان صاحب کی طرف سے تو ایک خلوص نیت پر مبنی ملک میں داخلی سیاسی عدم استحکام کو ختم کرنے کے لیے ایک پازیٹیو جسٹر کے اوپر کے لیے ایک کمیٹی بنائی گئی تھی سر، اور اس کمیٹی نے پھر ظاہرہ حکومتی کمیٹی بنی۔ جو پہلی میٹنگ ہوئی اس کے اندر ہم نے یہ بات کہی کہ عمران خان صاحب کی ڈائریکشن کے بغیر اور ان کی ہدایات کے بغیر مذاکرات آگے نہیں بڑھ سکتے۔ ہمیں عمران خان صاحب کے ساتھ ایک ملاقات چاہیے جو کنٹرولڈ ایٹماسفیئر میں نہ ہو اور جو لمبی ڈیوریشن کی ملاقات ہو۔ اس کے اوپر حکومت کی طرف سے اتفاق کیا گیا اور پھر ہماری ملاقات کروائی گئی لاسٹ تھرسڈے کو، اف آئی ایم ناٹ رانگ جی۔ اچھا، اس ملاقات کی جو سچویشن تھی وہ سابقہ ملاقاتوں کی طرح تھی، کیونکہ ہر تھرسڈے کو کورٹ آرڈر کے اوپر 6 سیاسی لوگ جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف اور اس کی اتحادی جماعتوں سے ہوتا ہے وہ ہمیشہ خان صاحب سے ملتے ہیں۔ وہ سلسلہ گزشتہ 3 ماہ سے منقطع کر دیا گیا تھا۔ تو ایک بات تو ہوئی کہ ہماری ملاقات کروا دی گئی، بٹ اگین دیٹ واز ان کنٹرولڈ ایٹماسفیئر۔ اور دوسرا یہ کہ وہی جو کنٹرول کیا مطلب حامد بھائی؟ وہاں کے آلے لگا دیتے ہیں، کیمرے لگاتے ہیں، بندے بیٹھ جاتے ہیں، کنٹرول کیسے کرتے ہیں؟ جی وہ وہاں پر آلے ہی لگے ہوتے ہیں جی، وہ گفتگو کو سنا جاتا ہے، اس کو شاید ریکارڈ کیا جاتا ہے، اور پھر وہ ایک چھوٹا سا کمرہ ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھ لیں کہ ہم 5 یا 6 لوگ جب وہاں پر جاتے ہیں تو عمران خان صاحب کے سامنے جب لوگ بیٹھتے ہیں تو صرف 4 لوگوں کے بیٹھنے کی گنجائش ہوتی ہے، 5واں بندہ بیٹھ بھی نہیں سکتا سر۔ اور 30-35 منٹ کی ملاقات۔ ہمیں سر ایک طویل نشست چاہیے، بہت ساری نیٹی گریٹیز ہیں۔ یہ 9 مئی کے اوپر، 26 نومبر کے اوپر، ان کے جوڈیشل کمیشنز کے اوپر، جو ہماری پولیٹیکل پریزنرز ہیں ان کے اوپر ایک پولیٹیکل کمیٹی کا نیریٹو ہے، ایک کور کمیٹی کا نیریٹو ہے، ایک پارلیمنٹری پارٹی کا نیریٹو ہے، ایک مذاکراتی کمیٹی کا نیریٹو ہے، اور دوسرا مذاکراتی کمیٹی کی ایک اسیسمنٹ ہے۔ یہ تمام چیزیں ہم خان صاحب کے ساتھ تفصیلاً ڈسکس کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے ہم نے جو پہلی میٹنگ میں نے کہا، تو پھر جب دوسری میٹنگ ہوئی تو ہم نے انہیں آ کے بتایا جی کہ جس طرح ہم نے ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا تھا اس طرح ملاقات نہیں ہوئی۔ اس کے اوپر حکومتی کمیٹی نے اس بات سے اتفاق کیا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ ایک کھلے ماحول کے اندر اور ایک طویل نشست ہمارا استحقاق ہے، اور مذاکرات کو آگے بڑھانے کے لیے یہ ضروری بھی ہے۔ تو اس کے اوپر حکومت کی طرف سے پھر یہ کہا گیا کہ جی آپ کی ملاقات منڈے، ایگزیکٹلی نام تو نہیں دیا گیا لیکن چونکہ دوسری نشست کے فوراً بعد سیٹرڈے اور سنڈے تھا، ویک ڈیز تھے، تو ایکسپیکٹ یہی کیا جا رہا تھا کہ منڈے یا ٹیوزڈے والے دن ہماری ملاقات ہوگی۔ تو منڈے کا دن تو آج گزر گیا، ابھی دیکھ رہے ہیں کہ کل ٹیوزڈے والے دن ملاقات ہوتی ہے یا نہیں ہوتی جی سر۔
خان صاحب نے وہ نام تو دیے ہیں آپ لوگ، لیکن اچھا حامد بھائی، خان صاحب کے تو دو بڑے سادے سے مطالبات ہیں، جوڈیشل کمیشن 9 مئی اور 26 کی جو تحقیقات ہیں، اب 5000 لوگ ہیں سیاسی تقریباً آپ کے جو اس وقت قید میں، اب حکومت رہائی تو کر رہی ہے، 295 آج بھی ہو گئے، اس طرح روزانہ رہائی ہو رہی ہے لوگوں کی، ابھی جوڈیشل کمیشن اگر بنا تو وہ تو پھر ذمہ دار تعین ہوں گے 9 مئی کے اور 26 نومبر کے، تو وہ تو حکومت ہے، یہ لوگ کس طرح کریں گے تعینات، یہ معاملہ کس طرح وہ مانیں گے؟ سر یہی ہماری ڈیمانڈ ہے کہ جو جوڈیشل کمیشن ہے وہ سپریم کورٹ کے سینئر موسٹ ججز پر مشتمل ہونا چاہیے، جو جن کی حیثیت غیر جانبدار ہو، اور وہ غیر جانبداری کے ساتھ اور آزادانہ طریقے سے 9 مئی کی اور 26 نومبر کی انکوائری کر سکے، اور اس کے بعد جو اکاؤنٹیبل ہیں لوگ، جو رسپانسیبل ہیں، ان کی اکاؤنٹیبلٹی کا تعین کیا جا سکے۔ اب یہ ہماری ڈیمانڈ ہے، اور ہم امید یہی کر رہے ہیں کہ اس میں کوئی ایسی چیز ہے نہیں کہ جس کو نہ مانا جا سکے۔ اس کی وجہ یہ ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں سبھی بھائی، کہ حکومتی سطح پر یہ کہا جاتا ہے کہ 9 مئی کے رسپانسیبل ہم ہیں، اور 26 کو کوئی گولی نہیں چلی۔ ہمارا موقف یہ ہے کہ 9 مئی کے ذمہ دار حکومتی صفوں کے اندر ہیں، جو پولیٹیکل لوگ ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ 26 کو گولی بھی چلی، شہادتیں بھی ہوئیں، بلٹ انجریز بھی ہوئیں، یہ ہمارا نیریٹو ہے۔ اب اس کا تعین کون کرے گا؟ اس کا تعین اگر حکومتی کمیٹی نے کرنا ہے تو وہ تو ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہوگا، اگر ہماری کو انویسٹیگیشن ہوگی تو وہ حکومت کے لیے قابل قبول نہیں ہوگی۔ سی سی ٹی وی کیمروں کی فوٹیجز ہیں، مختلف چیزیں ہیں، تو اس کے لیے بہترین فورم ایک آزاد جوڈیشل کمیشن ہے جو غیر جانبداری کے ساتھ تحقیق کر سکے، اور پھر جن کو بھی اس کے اندر ذمہ دار قرار دیا جاتا ہے اس کے مطابق کارروائی ہو سر۔ جی اور دوسرا اچھا، سیاسی اسیران کا، جی 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 بات کریں آپ سیاسی اسیران۔ دوسرا سیاسی اسیران کا ایشو ہے سر، اس کے اوپر بھی میں بڑا کیٹیگوریکلی آپ کو کلیئر کر دوں کہ گزشتہ 24-36 گھنٹے کے دوران ایک پاکستان کے بڑے میڈیا ہاؤس کی طرف سے یہ خبر چلانے کی کوشش کی گئی ہے، نیریٹو بنانے کی کوشش کی گئی کہ ہماری طرف سے کوئی ایگزیکٹو آرڈر ڈیمانڈ کیا گیا ہے عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے یا کارکنان کی رہائی کے لیے۔ میں کیٹیگوریکلی اس بات کو ڈینائی کر رہا ہوں، جو میٹنگ ہے وہ ان کیمرہ ہوتی ہے، وہ ریکارڈڈ ہے۔ اگر کوئی ایسی چیز ہے تو میرا چیلنج ہے کہ حکومت باہر لے کے آئے، عمران خان صاحب اور ہم تمام لوگ کلیئر ہیں کہ عمران خان صاحب کی اور کارکنان کی رہائی آئینی قانونی طریقے سے عدالتی محاذ کے ذریعے سرخ رو ہو کے ہوگی، جس طرح کے آج سے 1 ماہ پہلے جو ہماری حکومت سے بات ہونی ہے اس پہ، جب ہم رہائی کی بات کر رہے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ پھر آپ کیا کر رہے ہیں، کس طرح رہائی مانگ رہے ہیں؟ وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ وہ رہائی ہم اس طرح مانگ رہے ہیں کہ آج سے تقریباً 1 ماہ پہلے عمران خان صاحب کی تمام کیسز میں ضمانتیں مکمل ہو چکی تھیں، اور ٹھیک، باقی کیسز میں عمران خان صاحب بری ہو چکے تھے۔ پھر ایک کو دوربین لگا کے کوئی ایف آئی آر تلاش کی گئی، اس ایف آئی آر کے اندر خان صاحب کا نام ڈال کے پھر پہلے ان کا ریمانڈ لیا گیا، اس کے بعد جوڈیشل کر دیا گیا۔ اسی طریقے سے جو ہمارے کارکنان ہیں، جو لیڈرز ہیں اندر، ان کا جو ٹرائل ہے وہ مکمل ہو چکا ہے۔ جب ٹرائل مکمل ہو جاتا ہے تو ملزم کا یہ استحقاق ہے، اس کو آئین نے اور قانون نے یہ استحقاق پرووائڈ کیا ہے کہ وہ اپنی بیل اپلائی کر سکتا ہے۔ اب یہ دو وہ مقامات ہیں جہاں پر پروسیکیوشن ایک پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا کردار ادا کر رہی ہے، کہ جب ایک آدمی کی بیل ڈیمانڈ کی جاتی ہے، ٹرائل والوں کی، کارکنان کی اور لیڈرز کی، تو وہاں پر یہ کیا جاتا ہے کہ یا تو پنجاب میں درج شدہ ہزاروں ایف آئی آرز میں سے کسی ایف آئی آر کے اندر نامعلوم بندے کے اندر ان کا نام ڈال کے تتیمہ بیان کے ذریعے ان کو نامزد کر دیا جاتا ہے تاکہ ان کو اندر رکھنے کا وقت بڑھایا جا سکے، یا پروسیکیوشن ویسے ہی ان کی ضمانت کی مخالفت کرتی ہے۔ عمران خان صاحب کے کیسز کے معاملے کے اندر جھوٹے بوگس 2 نمبر ایف آئی آرز وہ جو ہیں وہ نکال کے تو اس کے اندر گرفتاری ڈال دی جاتی ہے۔ تو ہم اس میکنزم پر بات کریں گے کہ بھائی جان آپ کو یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن روکنی ہوگی، آپ کو پروسیکیوشن جو کہ ڈائریکٹ حکومت کے تحت ہے، ماتحت ہے، پروسیکیوشن کے اس پولیٹیکلی وکٹمائزیشن کے رویے کو تبدیل کرنا ہوگا۔ ہم اپنے کیسز عدالتوں میں ہی لڑیں گے، ہم عدالتوں سے ہی سرخ رو کے آئیں گے، اس لیے کہ ہمارا اس بات پر یقین ہے کہ ہم نے کسی جرم کا ارتکاب نہیں کیا۔ بالکل بالکل، آپ کی بات درست ہے، آپ چاہتے ہیں کہ حکومت اس میں رکاوٹ نہ بنے، ججز کو آزاد کام کرنے دے، جو عمران خان کا مطالبہ بھی ہے قانون اور آئین کے مطابق۔ ابھی اس میں حامد بھائی، ابھی جو دیکھا ہم نے ریسنٹلی جو شاہ رخ ارجمن صاحب کیس بھی سن رہے ہیں القادر کا، اس میں انہوں نے جس طرح ڈیلے کیا، اس کو 13 دسمبر کا فیصلہ لکھا ہوا ہے، اس کو ڈیلے کیا جا رہا ہے، قانون آپ کے سامنے ہے۔ جوڈیشل کمیشن اگر جس کی بات کر رہے ہیں، وہ چاہے ماڈل ٹاؤن ہو، چاہے آپ کو پتہ ہے بے نظیر بھٹو کا مرڈر، جتنے بھی جوڈیشل کمیشن پاکستان میں، ان کے حالات بھی آپ کو پتہ ہے، تو ان حالات میں آپ کو لگتا ہے کہ قانون اپنا راستہ بنائے گا، یا آپ لوگ کوشش پھر بھی کرتے ہی رہیں گے؟
سر دیکھیں ہم تو کوشش کرتے رہیں گے، ہماری طرف سے تو اس کوشش کے اندر کسی حوالے سے کمی نہیں ہوگی. جوڈیشل کمیشن ہی الٹیمیٹلی آپ کو بنانا پڑے گا، اور اتنے بڑے 2 واقعات یہ پاکستان کے اندر رونما ہوئے ہیں، اس کے ذمہ داران کا تعین ہر حال کے اندر ہونا چاہیے، اور اس کا مناسب فورم بھی سبھی بھائی وہ جوڈیشل کمیشن ہی ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر سمجھا جاتا ہے کہ ہم نے کوئی ایسا کام کیا ہے تو جوڈیشل کمیشن بنائیں تاکہ وہاں پر حقائق سامنے آئیں اور پھر وہ حقائق قوم کے سامنے لائے جائیں. سر درست. عرفان صدیقی صاحب نے کہا ہے باہر جو بات ہوگی ٹاک شوز میں ہوگی یا تقاریر ہوں گی یا جو بھی اس کے مذاکرات پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا. یہ آپ لوگوں کی کمٹمنٹ ہے شاید دونوں پارٹیوں کی. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ جو خواجہ آصف نے بیان دیا ہے کہ 21 جنوری کو جو ہے 20 اسے لگتا ہے کہ 20 جنوری تک کوئی ایسا پیش رفت نہیں ہو سکتی 21 کے بعد. پھر ریاض صادق صاحب کہہ رہے ہیں دونوں پارٹیز نے میرے ساتھ کوئی ایسا رابطہ نہیں کیا کہ اب تیسرا راؤنڈ جو شروع کیا جائے, اور وہ بھی کچھ گریزاں لگ رہے ہیں. تو 21 جنوری آپ کو کیا لگتا ہے وہاں سے معاملہ شروع ہوگا؟ نہیں سر, آپ خواجہ آصف صاحب نے جو ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک انٹرویو دیا ہے اس میں ان کے ڈائریکٹ لفظ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اس میں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اپنے تحریری مطالبات اس لیے نہیں دے رہی کہ اگر خدا نخواستہ کاما انورٹڈ کاما جی خدا نخواستہ مذاکرات ناکام ہو گئے تو یہ اپنی بات سے مکر سکیں. یہ خواجہ آصف صاحب آپ کے علم میں ہے کہ گزشتہ 15 دن سے جس قسم کی زہر فشانی فرما رہے تھے, اس کے بعد آج ان کا یہ بیان کہ خدا نخواستہ کہیں مذاکرات ناکام ہو گئے, تو یہ آپ کو خود نظر آئے گا کہ یہ شفٹ جو ہے رویے کے اندر آپ کو نظر آئے گی. اسپیکر صاحب کا جہاں تک تعلق ہے, اسپیکر صاحب کا کہنا بالکل بجا ہے, چونکہ حکومت ہے کہ ہماری خان صاحب کے ساتھ ملاقات کروائے گی, اور جب ملاقات ہوگی تو پھر اس ملاقات کے نتیجے ملاقات کے فوراً بعد ہم نیکسٹ ڈے یا اس سے ایک دن کے بعد مذاکراتی کمیٹی کی میٹنگ کال کر لیں گے, اور اسپیکر صاحب کو بتائے گا کہ جی ہماری خان صاحب کے ساتھ ملاقات ہو گئی ہے, ہماری خواہشات کے مطابق ہوئی ہے, تو آپ کل یا پرسوں میٹنگ بلا لیں. تو وہ ظاہر ہے جب ہماری ملاقات ہوگی تو ہم اسپیکر صاحب کو آگاہ کریں گے. اور تیسری چیز میں بھی آپ کو بتا دوں, جو عرفان صدیقی صاحب نے یہ بیان دیا کہ باہر جو مرضی بیانات دیے جائیں اس کا مذاکرات پر اثر نہیں ہوگا, یہ کو ہماری کمٹمنٹ ہے. سر یہ کمٹمنٹ نہیں ہے, اٹ از این انڈرسٹینڈنگ کہ ذمہ دار رویے کا مظاہرہ کیا جائے گا کمیٹی کے ممبران کی طرف سے کہ وہ جو باہر ہاکس ہیں یا فائری ڈیبیٹرز بیٹھے ہوئے ہیں ان کی باتوں کو رسپونڈ کرتے ہوئے مذاکرات کے عمل کو تعطل کا یا تلخی کا شکار نہیں کیا جائے گا. اور میں ایک بات اس میں مزید ایڈ کر دوں کہ ہم نے ابھی دونوں میٹنگز کے اندر اپنی تمام باتیں حکومت کے سامنے رکھی ہیں, شہداء سے لے کے مسنگ پرسن سے لے کے جن کی تعداد پہلے ہمارے پاس 160 to 200 تھی, پھر وہ ٹریس ہوتے رہے, ابھی وہ 46 کے قریب ہے. ابھی ہم نے دوبارہ ٹیم کے ذمہ لگایا ہوا ہے کہ آپ ان کو ٹریس کر کے جو ایگزیکٹ فگر ہے وہ بے شک 1 ہو, وہ بے شک 2 ہو, بے شک 4 ہو, چونکہ جب 200 ہم کہہ رہے تھے تو اس وقت بہت سارے افراد جیلوں میں تھے جن کا پتہ نہیں لگ رہا تھا, اٹک جیل میں تھے, جیل کے اندر تھے. تو وہ ان میں سے اب 200 میں سے ہم نے تقریباً 154 کے قریب جو لوگ ہیں وہ ٹریس آؤٹ ہو گئے ہیں, ان کا پتہ لگ گیا ہے, اور ان میں سے کچھ لوگ اب ضمانتوں کے ذریعے یہ جو فریش سلسلہ ہے اس میں رہا بھی ہو گئے ہیں. باقی 46 کی بھی ہم ویریفیکیشن کر رہے ہیں, چونکہ ہم جو بھی نمبر دیں گے وہ اتھینٹک نمبر ہوگا, جس طرح ہم 13 شہداء کا دیتے ہیں تو وہ اتھینٹک نمبر ہوگا. سر تو یہ جو بات ہے عرفان صدیقی صاحب والی کہ وہ نہیں ہوں گے, تو وہ اسی وجہ سے ہم بھی ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہے ہیں. لیکن وہ جو ہاکس سے نون لیگ والے, میرا خیال ہے آج میں نے آپ کو خواجہ صاحب کا بیان بتا تو دیا کہ خدا نہ خواستہ مذاکرات ناکام ہوں گے, تو اب ان کی ٹون بھی سافٹن ہو گئی ہے. حامد بھائی یہاں پہ جو نظر آ رہا ہے خان کا بیانیہ اگر دیکھیں تو خان نے کوئی 150 دفعہ یہ بات دہرائی ہے کہ ڈیل نہیں کروں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے, اور ہم سب جانتے ہیں, پورا پاکستان جانتا ہے. لیکن نون لیگ کی اور یہ حکومت جو آپ سے مذاکرات کر رہے ہیں سر, ان کی پوری کوشش ہے کسی طرح یہ ان رائٹنگ میں آ جائے تاکہ وہ لہرا سکیں سائفر کی طرح, یا جس طرح نواز شریف صاحب کا معاہدہ تھا مشرف صاحب کے ساتھ, وہ لہرا کے دکھا سکیں دیکھیں جی ہم نے NRO دے دیا. وہ بھی باتیں یہی کر رہے ہیں, NRO مانگ رہے ہیں. تو اگر یہ آپ کنفرم ہے کہ آپ لوگ ان رائٹنگ میں کوئی چیز نہیں دے رہے, یا آپ دیں گے اگر معاملہ ایسا بنتا ہے تو؟ سبھی بھائی یہ ہم خان صاحب کے ساتھ جب باقی تمام چیزیں ڈسکس کر لیں گے تو ہم اس کے اندر اپنی انپٹ خان صاحب کو دیں گے کہ کیا کرنا چاہیے. لیکن ایک بات میں آپ کو ذمہ داری کے ساتھ بتا دوں جی کہ اگر کسی کی خواہش ہے کہ اگر ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم تحریری طور پر دیں گے تو وہ کوئی ریکویسٹنگ مینر میں ہوگا, وہ کوئی درخواست ہوگی کہ اٹ از ٹو ریکویسٹ مسٹر بلا بلا بلا, اٹ از ٹو ریکویسٹ مسٹر بلا 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 کہ ہمیں جناب یہ فیسلٹیز دی جائیں ہمارے قیدیوں. سر دس ول ناٹ ہیپن دیٹ وے. اگر ہوا بھی تو اٹ ول بی اے 2 لائنر. اچھا اس کو جہاں مرضی لہراتے رہیں سر,
اولاً تو ہم نے فیصلہ نہیں کیا ہے، بالکل، کیونکہ میرا نہیں خیال 2 نکات ہیں وہ ہر بندے کو یاد ہیں. میں ڈیلی کو بالکل، 20 پروگراموں میں بیان کر رہا ہوں، ڈیلی صحیح خان بات، صاحب سے مل کے جیل سے آنے والے لوگوں کو بیان کر رہے ہیں، وہ حکومتی کمیٹی کو زبانی یاد ہو گئے ہیں. تو سر اگر کاغذ کے اوپر لکھ دیں گے ہم کہ اگر میں پہلے بات کر رہا ہوں کہ 9 مئی اور 26 نومبر کا جوڈیشل کمیشن ٹو فائنڈ دا ایکچوئل کلپریٹس، اور نیچے لکھ دیں گے کہ پولیٹیکل اسیران کی رہائی آئینی، قانونی اور عدالتی طریقہ کار سے بائی سٹاپنگ دا وکٹمائزیشن آف پروسیکیوشن. تو سر یہ کیڑا این آر او یا کیڑی ڈیل بالکل، ہے؟ اور ایک بات بالکل، میں ذمہ حامد بھائی داری اس کے میں ذریعے آپ کو اور بتا دوں کہ این جی، آر او عمران خان صاحب سے مانگا جا رہا ہے، ہم این آر او نہیں ڈیمانڈ کر رہے. بالکل، میں اچھا بڑی اس ذمہ میں داری سے بڑا کیلکولیٹڈ اسٹیٹمنٹ دے رہا ہوں سر. اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کے پاس یہ جا کے این آر او مانگ رہے ہیں، ویسے بھی کہا جاتا ہے جو مذاکرات ہیں وہ ڈیالہ میں ہی اصل ہوتے ہیں، خان کو بار بار آفر بھی کی جاتی ہے، کبھی ہاؤس اریسٹ کی، باہر آ جائیں، 3 سال کے لیے خاموش ہو جائیں، تو ابھی یہ ساری آفرز مسلسل آن ٹیبل جاری ہیں، یہ آپ بتا رہے ہیں؟ سر آج بھی بیان آیا علیمہ خان صاحبہ کا، جب وہ خان صاحب سے جیل سے باہر نکلی ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ بالواسطہ تھرو سم وے، تھرو سم اسپیسیفک پرسنالٹی آفرز دی گئی تھیں. بہت ابتدائی دنوں میں خان صاحب کو 3 سال ملک سے باہر جانے کی بات کی گئی تھی، پھر 2 سال ملک سے باہر جانے کی بات کی گئی تھی، پھر کچھ عرصے کے بعد 6 ماہ کے لیے ملک سے باہر جانے کی بات کی گئی تھی. تو بالواسطہ تو پہنچی ہیں چیزیں جی، بالکل. بالکل صحیح بات ہے. اچھا اگر اس مطالبے میں جہاں آپ نے کاغذ میں اتنا کچھ لکھنا ہے، اگر اس میں آپ کچھ چیزیں ایڈ کر دیں کہ انٹرنیٹ کی بندش کھول دیں، جن لوگوں کے گھر بار ٹوٹے ہیں وہ بھی واپس ان کو دے دیں، جو شہداء ان کو معاوضہ دیں، یہ چیزیں آپ ایڈ کر دیں تو دکھاتے رہیں جس کو مرضی یہ معاہدہ بے شک. سر شہداء کے حوالہ سے جو ہماری کے پی کی گورنمنٹ تھی وہ آلریڈی کمپنسیشن جو ہے دے چکی ہے، اور میرا خیال ہے دیٹ ہیز ہیپنڈ فار دا فرسٹ ٹائم ان ہسٹری آف جی پاکستان کہ کسی جماعت کی ایک صوبے میں حکومت ہو اور اس نے اپنے شہید کارکنان کو اتنا سپیڈیلی کمپنسیٹ کیا ہو. سر جان کی قیمت اگر آپ 1 ارب روپیہ بھی دے دیں نا سبھی بھائی، ہاں تو وہ بالکل نہیں ہے صحیح سر. صحیح بات ہے. وہ مقصد ہے اگر ہم کسی شہید کارکن کی جان کو پیسوں میں تولنا چاہیں تو دیٹ کانٹ ہیپن سر. وہ جو ایک انسان کے اس دنیا سے چلے جانے کا خلا ہے وہ صرف اس کی نہیں فیملی پورا ہی سکتا، محسوس کر صحیح سکتی بات، ہے اور جان سکتی ہے. بالکل لیکن ایک انسان ہونے کے ناطے ہم اپنا ایک اخلاقی فرض کر سکتے ہیں کہ ہم اس طریقہ کار سے تسلی سے، دلاسا سے، یا ان کو فائنینشلی سٹینڈ کرنے کے حوالہ سے جو کو اپنا رول پلے کر سکتے ہیں وہ رول پلے کریں. تو وہ رول تو آلریڈی پلے کر دیا گیا ہے. باقی سر بالکل. مطالبات لکھ کے دینے کی، پھر میں نے اگین سبھی بھائی آپ کو بات کی کہ وہ تو ایک بات میں کلیئر کر دوں سر، اٹ از ناٹ گوئنگ ٹو بی اے ریکویسٹنگ لیٹر، سو دے ول ناٹ فائنڈ اینی تھنگ آؤٹ آف اچھا اٹ یہ کہ اس کو جناب اداروں کی بات کری جائے. احمد بھائی ایک اعتراض ہے جو مجھے بھی بڑا سا، یہ بانی پی ٹی آئی، یہ اکثر آپ کے رہنما تحریک انصاف کے لوگ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں، کچھ اور بھی بانی پی ٹی، یہ مطلب بانی پی ٹی آئی کا نام یہ لفظ کیوں انہوں نے استعمال، یہ عمران خان کا نام کیوں نہیں لیتے خاص طور پہ تحریک انصاف کے لیڈر؟ چلے حکومت تو لیتی ہے، ان کی سر مجبوری ہے، نام لینے پابندی ہے ان کے لیے. سر حکومت کے لیے اور پاکستان میں میڈیا کے اوپر تو پابندی تھی، لیکن میں اللہ کا بڑا شکر گزار ہوں. یہ اس دن بالکل لاسٹ منٹ پہ نقطہ میرے ذہن میں آیا جس وقت وہ مشترکہ اعلامیہ لکھا جا رہا تھا اور اسے ریپیٹڈلی سنایا جا رہا تھا تاکہ ایک ایک جملے کی نوک پلک ہو اس کے اندر. تو وہاں پر بانی چیئرمین ہی لکھا جا رہا تھا، عمران خان. تو میں نے وہاں پر پوائنٹ آؤٹ کیا کہ جی آپ بانی چیئرمین کا لفظ کاٹیں اور آپ عمران خان لکھیں. اور اچھا میری پھر اس انہوں نے بات عمران کو خان عمر صاحب بھائی نے، لکھ دیا تھا، عمران میں خان نے صاحب، چونکہ یہ آپ نے کروایا؟ سر وہ میں دیکھیں سبھی بھائی میں ایک چیز آپ کو عرض کروں، میں سر میرا نا مزاج نہیں ہے پوائنٹ سکورنگ کرنا، اس قسم کی چیزیں کرنا. میں بڑی سیدھی سیدھی بات کرنے کا عادی ہوں. اسی وجہ سے خان صاحب نے میرے پہ اعتماد بھی کیا ہے کہ میں بلیک اینڈ وائٹ بات خان صاحب کے آگے بھی کر دیتا ہوں، اور جو خان صاحب مجھے کہتے ہیں میں آپ دیکھ لیں آج کے دن تک میں جتنی مرتبہ باہر آیا ہوں میڈیا سے، میں نے جو بھی کو بات کی یا خان صاحب کے ریفرنس میں، آج تک وہ کاؤنٹر نہیں ہو سکی کہ نہیں خان صاحب نے یہ نہیں کہا تھا، یہ کہا تھا. میں نہیں ایز خان آپ نے اٹ بڑا از جس اعتبار طرح کرتے خان ہیں، مجھے صاحب پتا کہتے ہے. ہیں اس کے اکارڈنگلی بتاتا ہوں. تو میں نے جب وہاں اور میں سر جو پروٹوکولز ہیں کسی بھی میٹنگ کے، میں ان کو ہمیشہ بہت ملحوظ خاطر رکھتا ہوں. ہم نے اگر کسی بھی پوائنٹ کو ریز کرنا ہوتا ہے یا اختلاف کرنا ہوتا ہے تو کمیٹی کے تمام اراکین بہت سینئر اراکین ہیں، ہم ود کنسنٹ آف عمر ایوب صاحب وہ ریز کرتے ہیں کیونکہ وہ کمیٹی کے سربراہ ہیں. تو میں نے عمر ایوب صاحب سے کہا کہ جی یہ بانی چیئرمین کا لفظ جو ہے یہ کٹوانا چاہتا ہوں. تو باقی لوگوں سے کہا تو عمر ایوب صاحب نے کہا بالکل آپ نے یہ پوائنٹ ریز کیا ہے، ہم کولیکٹیولی کرتے ہیں اینڈ یو ول پوائنٹ اٹ آؤٹ.
اور پوری کمیٹی کی طرف سے آپ یہ بات کریں. تو میں نے پھر وہ بات کی اور اس کے اوپر پھر وہ بانی چیئرمین کا لفظ کاٹ دیا گیا اور میرا خیال ہے if I'm not wrong 4 مرتبہ عمران خان صاحب لکھا گیا. اب وہی لیٹر میڈیا کے اوپر بھی چل رہا ہے اور سارا کچھ چل رہا ہے سر. بالکل صحیح, یہ آپ کی واقعی بڑی بات. اچھا آپ نے دو باتیں آپ کی بڑی انٹرسٹنگ دی. ایک آپ نے جو ہنسنے مسکرانے کی ٹویٹ, اس نے بڑی آگ لگائی کہ ہمارے ہنسنے مسکرانے کے دن آ رہے ہیں. تو یہ آپ نے کس تناظر میں کی, یہ جو امریکہ سے دباؤ آ رہا ہے, مطلب یہ جلدی اڈیالہ کے نو مطلب سر نو, میں یہ سبھی آپ نے بھائی کس تناظر میں پولیٹیکل میں پولیٹیکل ورکر ہوں, میں آپ کو سمجھاتا ہوں سبھی بھائی. دیکھیے گزشتہ 2.5-3 سال سے ایک نیریٹو بلڈ کیا گیا اور ایک سٹیٹ آف ڈینائل تھا ریاست کی طرف سے, موجودہ حکومت کی طرف سے, کہ عمران خان صاحب کے نام کے اوپر کراس لگ گیا ہے, دیر ول بی نو عمران خان. اور ہمیں یہ کہا جاتا تھا ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی کہ کاٹا آپ لگا نا, لوگوں ریڈ لائن. ہمیں یہ کہا جاتا تھا کہ آپ لوگوں کی سیاست بھی ختم ہو گئی ہے. پھر ہمیں سے کچھ لوگوں کو کہا جاتا تھا کہ تھوڑے عرصے کے بعد آپ شاید اس ملک میں بھی نہ رہ سکیں. تو سر بینگ اے پولیٹیکل ورکر, میں ویسے اپوزیشن کے مزاج کا حصہ ہوں, تھرو آؤٹ اپنے والد کی اسیسینیشن کے بعد اپوزیشن میں بیٹھا ہوں, ٹھیک ہے. میرے سے رولنگ کلاس میں بیٹھنا میرے مزاج سے سر مجھے نا مطابقت نہیں رکھتا نارملی. میرے لیے یہ کنسرن پوائنٹ نہیں ہے مسکرانے کے لیے یا کہا لگانے کے لیے کہ ہماری حکومت آ رہی ہے. میرے لیے کہا لگانے کے لیے یا مسکرانے کے لیے یہ پوائنٹ سفیشینٹ انف ہے کہ وہ عمران خان جس کے نام کے اوپر کراس لگ گیا تھا, وہ اس کے پارٹی کے رہنما جن کی سیاستوں کو ختم کر دیا گیا تھا, آج اسی عمران خان کی منتخب کردہ کمیٹی کے ساتھ وہی حکومت بیٹھ کے مذاکرات کر رہی ہے. سو دیٹ سٹینڈز کہ ریالٹی کو ایکسیپٹ کر لیا گیا ہے کہ the man is there and he will remain there and he is the انشاءاللہ biggest reality of پاکستانی politics. میرے لیے یہ بات مسکرانے کے لیے کے لگانے کے لیے بہت سفیشینٹ ہے کہ عمران خان کی ریالٹی دیکھیں سر. ہمارا عمران خان سے ایک الائنس ہوتا ہے, آپ کو پتا ہے اپوزیشن کے اندر الائنسز نہیں ہوتے, اور اسپیشلی جب آپ اس وقت ایک آپ کا بیانیہ بھی انٹائی اسٹیبلشمنٹ ہو اور آپ ریسیونگ اینڈ پر ہو ریاست کی طرف سے. پاکستان کی پریویس ہسٹری میں ایسا کوئی پریسیڈنٹ نہیں ملتا. ایم ڈبلیو ایم نے اور ایس آئی سی نے میرا خیال ہے ایک نیا پریسیڈنٹ سیٹ کیا ہے کہ حکومتوں میں تو اتحاد ہوتے ہیں اپنے مفادات لینے کے لیے, ہم نے ریسیونگ اینڈ میں ٹف 3 ٹائمز کے اندر اپنا الائنس کیا. تو ہماری محبت ہے عمران خان کے ساتھ. جب عمران خان کی حقیقت کو تسلیم کیا جاتا ہے تو میں ہنستا بھی ہوں, میں مسکراتا بھی ہوں. اور میرا دوسرا ہنسنا اور مسکرانے کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب انشاءاللہ جلد باہر بھی آ جائیں گے, مذاکرات کامیاب ہوں یا مذاکرات ناکام ہوں, کیونکہ عمران خان صاحب کی آلموسٹ تمام کیسز کے اندر ضمانت ہو چکا ہے. دیر از نو ادر ریزن کہ آپ خان صاحب کو زیادہ لمبا عرصہ مزید اندر رکھ سکیں. شاید میں آپ کو آنیسٹلی سے بات بتاؤں سبھی بھائی, پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آ جائے سر تو میں شاید آپ کو پھر گمشدہ صفوں میں ملوں, یا میں آپ کو شاید بیک بینچرز میں ملوں, یا آپ کو میں شاید نظر بھی نہ آیا کروں سر. میرے لیے جو ٹف ٹائم تھا اس میں اپنے اس زبان کو, اپنے اس تعلق کو نبھانا امپورٹنٹ تھا. سو ایم ریئلی ہیپی فار خان صاحب اور ان کی ریالٹی کو تسلیم کیے جانے پر سر. نہیں, آپ جیسے جو وفادار لوگ ہیں, آپ اور علامہ ناصر عباس دونوں نے جو جس طرح یہ وفاداری سے, بھائی ایک مثال بن گئی ہے پاکستان میں واقعی جس اپوزیشن میں. اور جو بات آپ نے کی واقعی آپ کے ہنسنے مسکرانے کی بات بنتی ہے کہ انہوں نے کاٹا لگاتے وقت بڑے فخریہ انداز میں کہا تھا کہ جس کا نام ہم مٹا دیں وہ نہیں, ہم دوبارہ آپ لوگوں نے واقعی وہ نام دوبارہ سامنے لائے, ہنسنے والی بات ہے. اچھا یہ جو امپورٹنٹ چیز ہے, ابھی 31 جنوری ایک لائے عمل, یہ جو خان صاحب کی ڈیڈ لائن ہے, اگر یہ خدا نخواستہ جو خواجہ صاحب کے مطابق مذاکرات ناکام ہوتے ہیں تو لائے عمل کیا ہوگا؟ جو میرے پاس اطلاعات ہیں وہ تو پھر ایک میس 8 فروری کا پروٹیسٹ جو نہیں ہو سکا پچھلے سال 9 فروری کو, وہ انٹرنیشنل ڈونلڈ ٹرمپ کے امریکہ میں, وہاں بھی پوری دنیا میں, پاکستان میں بھی, یا کچھ اور ہے؟ اچھا سبھی بھائی, اس کے اوپر نا ہم ایک بڑی کمپریہنسو قسم کی ڈسکشن کر رہے ہیں, بڑی جلدی قسم کی, اور اس کے اندر اگین جتنے بھی فورمز اویلیبل ہیں, ہم اس مرتبہ جب یہ مذاکرات کمیٹی بنی تو ہم نے ایک چیز تمام لوگوں نے فیصلہ کیا, ہم 6 لوگوں نے, کہ ہم ہر معاملے میں جا کے خان صاحب سے نہیں پوچھا کریں گے. ہم جس طرح خان صاحب کے سے ان کی رہائی کا مطالبہ ہم نے ان سے نہیں پوچھا, کیونکہ خان صاحب اپنی رہائی کا مطالبہ رکھنے کے لیے تیار نہیں تھے. یہ ہمارا ڈیسیژن تھا, پارٹی کا ڈیسیژن تھا, پولیٹیکل کمیٹی, کور کمیٹی کا, تمام اتحادی جماعتوں کا, کہ خان صاحب کی رہائی ہمارا ٹاپ ایجنڈا ہوگا آئینی, قانونی اور عدالتی طریقہ کار کے ذریعے.
اچھا اب اس کے اندر ہم نے طریقہ کار اختیار کیا ہے کہ ہم عمران خان صاحب کے پاس 2 3 4 سجیشنز لے کے جایا کریں گے ہر ایشو کے اوپر. اگر خدا نخواستہ مذاکرات ناکام ہوتے ہیں تو اس وقت ایک گفت و شنید کا اور اس وقت ایک باہمی مشاورت کا عمل جاری ہے پارلیمنٹری پارٹی کے فورم کے اوپر بھی, پولیٹیکل کمیٹی کے فورم پہ بھی, کور کمیٹی کے فورم پہ اوپر بھی, اور مذاکراتی کمیٹی کے فورم کے اوپر بھی. ہم جس وقت فیل کریں گے مے بی ان دا لاسٹ 10 days of January اور ان دا لاسٹ ویک آف جنوری کہ اگر خدا نہ خواستہ ہمیں کو مذاکرات صحیح سمت میں جاتے ہوئے نظر نہ آئیں گے تو ہم وہ 2 3 4 آپشنز خان صاحب کے آگے رکھیں گے, اور اس کے اندر یقیناً احتجاج کی آپشن ہمارے پاس ہے, اور ہم اگر کچھ ضرورت محسوس ہوئی یا موقع آیا تو ہم اسے دوبارہ مقصد اویل کریں گے, اور جو پچھلی کمیاں کوتاہیاں رہ گئیں ان کمی کوتاہیوں کو دور کر کے ہم احتجاج کی طرف آئیں گے اگر وہ پرپوزل ایکسیپٹ ہوا. زبردست. آخری سوال بڑا امپورٹنٹ, اسٹیبلشمنٹ کی جو حکومت کی مذاکراتی ٹیم ہے انہیں آشیرواد ہے, رضامندی ہے, یا ان کی طرف سے شروع کیا گیا ہے؟ کیونکہ اب ان کے جو صحافی ہیں وہ پیغام لے کر آتے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں جی فیصلہ پہلے ہو چکا ہے, مذاکرات صفر ہیں, نتیجہ بھی صفر ہوگا, اس کی کوئی ویلیو نہیں. 2 3 ان کے صحافی ہیں آپ کو پتہ جو پیغام دیتے ہیں ٹاؤٹ قسم کے. تو اس مذاکرات کی جو کمیٹی ہے اسے اسٹیبلشمنٹ کی رضامندی ہے یا آشیرواد ہے یا ان کی طرف سے ڈیمانڈ بھی ہے؟ اچھا سر, میں سبھی بھائی اس کو نا اس سوال کو میں اگر ایڈریس کروں نا تو میرا اس کا سمپل سا جواب یہ ہے کہ جو حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے اراکین ہیں ان میں سے 1 2 اراکین نے بڑے محتاط طریقہ سے مختلف میڈیا ہاؤسز کے اوپر بیٹھ کر یہ بات کہی کہ جو کنسرنڈ کوارٹرز ہیں وہ مذاکرات کے اندر آن بورڈ ہیں. اب میں آپ ٹھیک کو اپنا پرسنل پوائنٹ آف ویو دے سکتا ہوں, میں کمیٹی کے جی بہاف پر, اور میں کمیٹی کی طرف سے یہ نہیں دے رہا جی جی پوائنٹ آف ویو, اپنی یہ گٹ میرا فیلنگز ذاتی ہیں. نقطہ نظر ہے, اس لیے میں پہلے وضاحت کر رہا ہوں کہ اگر پاور کوریڈورز کی آشیرواد حاصل نہ ہوتی یا پاور کوریڈورز کو حکومت نے اعتماد میں نہ لیا ہوتا تو شاید ہم مذاکرات کے اندر بیٹھے ہی نہ ہوتے اور یہ مذاکرات ہو ہی نہ رہے ہوتے. تو کسی نہ کسی جگہ پر بہرحال کنسنٹ شامل ہے. جی بالکل. آخری سوال یہ حامد بھائی, امریکہ کا جو معاملات ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کی اس حلف اٹھانے کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہوگا؟ یہ ٹیم ان کو ظاہر ہے بریف تو کر رہی ہوگی جو معاملات ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے؟ سر دیکھیں, ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے اوپر خان صاحب کا آج سے 2 روز قبل بڑا کلیئر سٹیٹمنٹ آ گیا. انہوں نے کہا کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے آپریشن رجیم چینج کے اندر پاکستان کے انٹرنل معاملات کے اندر مداخلت کی تھی, اور ہم یہ امید رکھتے ہیں ٹرمپ ایڈمنسٹریشن سے کہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں جس طرح آپریشن رجیم چینج میں بائیڈن ایڈمنسٹریشن کا رول تھا وہ رول ان کا نہیں ہوگا, اور عمران خان صاحب کی جو رہائی ہے وہ پاکستان کے اندر ساتھیوں کی کاوشوں کے ساتھ, ان کی جو پاکستان میں ہونے والے محرکات ہیں, جو پولیٹیکل ریزنز ہیں. خان صاحب کا نیریٹو حامد رضا بتا رہے تھے کہ یہ خان کی رہائی عدالتی جنگ کے نتیجے میں ہی ہوگی, جس طرح پاکستان کی عوام اور لوگ اس وقت امید کر رہے ہیں. کوئی ڈیل, کوئی این آر او, کوئی کچھ نہیں ہوگا. خان نے پہلے بھی آج کہہ دیا ہے کہ این آر او میری کپتان چپل کی نوک پر. کپتان کا لفظ میں نے اتنی دیر سے لیا, خان نے نہیں کہا, لیکن خان نے کہا این آر او ڈیل کسی صورت میں کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے. اللہ کرے یہ مذاکرات کامیاب ہوں, پاکستان کسی بہتر سمت کی طرف جائے اور لوگوں کو عقل آئے. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.